شادی میں کسی اور نہ بیٹھے چکا آپ نے ضرور اونٹوں کے پلان اٹھوانے ہیں. نبی نے کہا اونٹوں کے پلان اٹھواؤں گا تاکہ تمہارے پلان کامیاب نہ ہو جائیں. اگر تمہارے پلان کامیاب نہ ہو جائیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ مسجد میں بھی تو ممبر پڑا ہوا ہے, وسیلہ ممبر ہوتے نا, کہ وہ ممبر بھی منگوا لیں, ضرور پلان منگوانے ہیں. اسی پر کھڑے کر لی اس باتیں کا خاموش, مسجد کا ممبر اور ہے, غدیر کا ممبر اور ہے. باقی ماشاءاللہ اہل علم بھی بیٹھے, اہل عشق حضرات بھی بیٹھے. جو لوگ مثال کے طور پر مجلس میں آئے ہیں, اب ان کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ ہمارا بندہ مجلس میں گیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا بندہ گیا ہوا مجلس میں, 12 بجے ختم ہوگی, لنگر کھائیں گے, لنگر پہ ٹائم نہیں لگے گا, 12:30 تک گھر آ جائیں گے, زیادہ ہوتا ہے 1 بجے. اب سب کو پتہ ہے 1 بجے آنا ہے. جب ہم گھر جائیں گے تو پہلے پوچھیں گے نہیں, گھر والے نہیں پوچھیں گے وہ گھر نہیں آیا, وہ بندہ کے کام نکل تھا ہو گیا, وہ نہیں پوچھیں گے. 1 کی بجے اگر ہم 2 بجے گھر جائیں گے, جیسے ہی دروازہ کھولے گا پوچھیں گے خیر تھی, لیٹ تھی گیا, خیر لیٹ تھی گیا. اس طرح سے وہاں پہ لنگر کھانے پہ ایسے ٹائم لگ گیا, بندے مل گئے جانا نہ لے, ایسا ذکر سوندے بیٹھ گیا. اچھا اگر 2 بجے کے بجائے 3 بجے گھر جائیں تو دروازہ کھلنے سے پہلے اندر سے آواز آئے گی کدھر تھے, یہ ہے کوئی نا, کدھر تھے, باہر سے بتائیں گے پھر دروازہ کھلے گا. اور اگر ساری رات باہر رہے, صبح 7 بجے جائیں تو اندر نہیں آنے دیں گے, کہیں گے میں نے باہر سے کھڑا کے سارا حال سنا, کیا کرتا رہا تھا. اب خدا کی قسم قدیر پر ہر ایک صحابی کی گھر والی کو پتا تھا کہ آج شام کو ہمارا بندہ آئے گا. یمن والا بھی گھر لیٹ پہنچا, شام والا بھی لیٹ پہنچا, عراق والا بھی لیٹ پہنچا, فلسطین والا بھی لیٹ پہنچا. اب جب جنہوں نے رات کو پہنچنا تھا وہ اگلے دن پہنچے, تو گھر والی نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا کہاں تھے, کیا کرے, غدیر پر نبی علی سنا رہا تھا. کیونکہ گھر والوں کو بھی تو پیغام پہنچانا تھا نا. پہلا فیس بک کا تو زمانہ تھا نہیں کہ لائیو لگا دیں گے, ٹک ٹاک اور یوٹیوب تو تھی نہیں, اب گھر بھی تو پیغام جانا تھا. اب جب روزہ نے پوچھا تو انہوں نے دروازے کے باہر سے کیا کریں, نبی قدیر پر علی سنا رہے تھے. علی کیا ہے, کون ہے علی, پلیے لوگ کے وقت کھولو پھر سنایا سننا, اندر تو آنے پھر مجھے بتاؤں گا نبی نے کیا سنایا. پھر بچے بھی اکٹھے ہوئے, بچوں کو بھی بچوں کو بھی انہوں نے سنایا کہ نبی کیسے ہمیں علی کے بارے میں بتا رہے تھے. ایسے پیغام پہنچایا گیا ایسے. اور جب غدیر پر ولایت سنائی گئی, خدا کی قسم نبی نے جتنی جھاڑیاں تھی انہیں کٹوایا, بڑی جھاڑی تھی کٹوایا, چھوٹی جھاڑی تھی کٹوایا. صحابی نے پوچھا کٹوا کیوں رہے ہیں, کیا کل کو کوئی یہ نہ کہے جب میں علی سنا رہا تھا تو یہ نہ کہہ سکے ہمیں علی نظر نہیں آیا, ہمیں علی نظر نہیں آیا. سارے کے ساری جھاڑیاں کٹوائی. گرمیوں میں 47 ڈگری تے سر تے بندہ رکھے نا چٹا کپڑا کہ گرمی نہ لگے. اب اتنی شدید گرمی میں نبی نے سب صحابیوں کو کہا کہ سروں سے کپڑا ہٹاؤ, سب کو کہا کہ سروں سے کپڑا ہٹاؤ. سب نے کپڑا ہٹایا. اب کہا پاؤں سے جوتیاں اتارو. اگلا جملہ تمہاری مرضی پیار میں سنو, محمد جی میں سنو, کہا جوتیاں اتارو. اب جب سب نے جوتیاں اتاری, زمین بھی گرم, دھوپ بھی اوپر سے پڑ رہی تھی. اب حال کیا تھا صحابیوں کا, کبھی ایک پاؤں کرتے, کبھی دوسرا رکھتے, پھر ایک اٹھاتے, پھر دوسرا رکھتے. خدا کی قسم میں نے غدیر پر صحابیوں کو دھمال ڈالتے دیکھا ہے. غدیر پر ہے تو یہ جاتا ہوں. اب جب سرکار نے علی سنایا غدیر پر, تو سرکار نے خطبہ دیا, 7 گھنٹے کا خطبہ یا 8 گھنٹے کا خطبہ, اور صرف علی سنایا.
کی سنا تو سرکار علی کا فضل سناتے صحابی ہو گیا تو میرے صحابی یاد رکھنا یہ جو علی ہے نا حاضر کعبۃ اللہ علی کعبۃ اللہ ہے حاضر مثل الکعبہ یہ مثل الکعبہ ہے یعنی علی کعبۃ اللہ ہے علی مثل الکعبہ ہے ایک بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر علی کعبہ ہے تو وہ کون سا کعبہ ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اگر علی کعبہ ہے تو وہ کون سا کعبہ ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار نے فرمایا خاموش وہ کعبہ ہے جس میں علی آیا علی وہ کعبہ ہے جس میں نور جلی آیا جس میں ڈرتا ہی نہیں وہ کھوڑا اپنے دربار کے سامنے بےزتی محسوس تھی بڑھا توہین یہ جملہ بڑا اچھا واہ 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 بڑا پیارا توہین محسوس ہونے لگے وہ کہتا مختار ہنستا کیوں ہے وہ دیکھا ہنستا اس لیے کیونکہ تو مجھے قتل کر نہیں سکتا کہ تو مجھے قتل کر نہیں سکتا کہتا وہ کیسے مختار کہتا ہے درباریوں کان کھول کر سننے یا جنہ ہوتے چپ کر کے بیٹھے رہے گے نا میرے بندے ہاتھنے کے یا تو بالکل چپ رہے اگر بولے تو بالکل سچے دل نہ کھولو مختار کہتا ہے درباریوں اے ابن زیاد کے ملازم ہو اور سبحیہ کان کھول کر سنو یہ مجھے کہتا ہے میں زہر مختار کو قتل کر دوں گا کہ یہ مجھے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ میرے مولا مرشد علی کا فرمان ہے یاد رکھنا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے شمال جنوب میں بدل سکتا ہے دن رات میں بدل سکتے ہیں رات دن میں بدل سکتے ہیں سورج دو ٹکڑے ہو سکتا ہے چاند زمین پر آ سکتا ہے ساتوں آسمان ختم ہو سکتے ہیں لیکن میرے علی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ کہتا مجھے قتل کرے گا میرے علی نے کہا تھا مختار تو میرے حسین کے 3,82,000 قاتلوں کو قتل کرے گا اور جان لاکھ دی میں نے تو بھی ایک قاتل بھی نہیں مارا ہے حیدری صاحب ہوں آکھے حالی تے میں حسین دے قاتل کو نہیں ماریا کہ وہ آیا میں کو قتل کرنے واسطے میں کو علی بادشاہ نے کہ مختار تو میرے 3,83,000 حسین دے 3,83,000 قاتلوں کو پہلے قتل کرے سے بھائی جب مختار چھوٹا تھا نا تو علی بادشاہ نے اپنی گود میں بٹھایا اس کی والدہ کا نام روما تھا اور اس کو خواب آیا تھا کہ تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا حملہ شیر کی طرح شدید ہوگا اس کے والد نے بڑا ڈھونڈ کر بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے رشتہ کیا تھا مختار علی بادشاہ گود میں بیٹھا تو علی بادشاہ جب گود میں علی بادشاہ نے مختار کے سر پر ہاتھ پھر ایسے ہاتھ پر جملہ سن کیونکہ موقع گفتگو سے گفتگو بنتی ہے نا جو منظوری دیتے ہیں صحیح تو وہی ہوتا ہے اب مختار نے سر پر ہاتھ مختار کے سر پر علی بادشاہ نے ہاتھ پر ایسے ہاتھ پھرتے پھرتے جملہ کیا کہا اے عقل والے بیٹھو یار اے عقل والے حالی بھی نہیں تسا جاگے عقل کل کہہ رہا ہے عقل والے عقل کل کہہ رہا ہے عقل والے یاد رکھنا مختار دعاؤں سے نہیں بنتے مختار علی بناتا ہے کاش کو بیٹھے ہونے میں دعا نے بنواستے اللہ کی قسم مختار دعاؤں سے نہیں بنتے مختار علی بناتا ہے اور اس نے جب کہا نا تو مجھے قتل کر نہیں سکتا مان کام کر اپنا مان جو کرنے کا ابن زیاد نے کہا اتنی توہین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں تو 500 میرا فوجی کھڑا ہے اس نے کہا میں ابھی تیرے علی کے فرمان کو جھوٹا کرتا ہوں مختار نے کہا کر کے دکھا میں ابھی تجھے قتل کرواتا ہوں مختار نے کہا کر کے دکھا قتل ابن زیاد نے اپنے جلاد کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھ مختار کی گردن کاٹ وہ جلاد جیسے آگے بڑھا قالین سے کالا بچھو نکلا اس نے اس جلاد کو کاٹا جلاد نہیں مر گیا مختار نے پھر کیسا لگایا پتہ اور بھیج
के सुनने बैठी हो मैं जदा बैठा जाति की बैठे तो जाति की बैठे ही नहीं बोला हाथ पूरा नहीं था करो बंदे गुजर हाथ बोल तो बाजू बुलाते वो एक फौजी को पीछे ने काटा शाहजी उठे खोते खोते मर गया मुख्तियार ने हंस कर और भेज इसने को जलाल का जल्दी से आगे बढ़ मुख्तियार की गर्दन का अगला जलाल पड़ा उसका कालीन में पांव अटका वो जमीन में गिरा उसकी अपनी तलवार उसके पेट में लगी या उसके पेट में तलवार का लगा था मुख्तियार फिर मुस्कुराया मदो हदरी का जुमला मुख्तियार ने कल अच्छी लगा था मुख्तियार को दुआ भी गिना या उसकी तलवार उसके अपने पेट में लग रहा था मुख्तियार मुस्कुरा के अपने ज़ियाद तो कहता है क्यों परायों के बच्चे मरवा रहा है तू ही आ जा उच्चा बोल के दिल खोल के नारे क्यों पराया दे बाल मर में ना खड़े तू ले आ ओ हुण पक्का थी कि बैठ गया उत्ते हुण कोई फौजी अगू ना मिले गोटू लड़ गया ओ मके नू मरवाई बैठा हुण जेड़े फौजी को इशारा करे ते ओ नहीं टुरदा अगा डर गया हुण मुख्तियार खिलिया खसा कहता कहा ना अली का फरमान हक है अली का फरमान मेरे मुर्शिद अली ने सच कहा था ना अभी ये इसी शशोपंज में था करूं तो क्या करूं इतनी देर में शाम के हाकिम का खत आ गया यानी मुख्तियार की बहन ने खत लिखवाया था मुख्तियार की बहन ने खत लिखवाया था यजीद से है और उसे कहा था कि इसको रिहा करवा उसने कासिद भेजा हुआ था अभी फैसला करने वाला था इब्ने ज़ियाद मुख्तियार का कि यजीद का कासिद आ गया देखिए कैसे मालिक जो है ना लानती जो थे लेकिन काम कैसे करवाया यजीद का खत आया उसमें लिखा हुआ था फौरन से पहले मुख्तियार को रिहा करो और एक फरमान को लिखे गया मुख्तियार को लिखे और फरमान मुख्तियार कहता ऊंचा पहाड़ ऊंचा पहाड़ क्या गाल है ये ढीली आवाज कर कहता है मुख्तियार को रिहा कर दो मुख्तियार की हथकड़ियां खोली गई बेड़ियां खोली गई गले से तोड़ हटाया गया जब हटाया गया तो मुख्तियार सीना तान के दरबार से बाहर जाने लगा है बंदे हाथरी का जुमला मुख्तियार है आखिरी तो बड़ा बता चुके सुने इम्तियाज मुख्तियार दरबार से बाहर जाने लगा अली का शेर हुसैन का शेर दरबार से बाहर जाने लगा जाते जाते मुख्तियार ने अपना पांव वापस मोड़ा वापस मोड़ के एक मर्तबा दरबार की जानिब देखा इब्ने ज़ियाद को देखा कहता ओ दरबारियों ये पहला पागल देखा है जो अपना कातिल अपने ही हाथ से रिहा कर रहा है बुलंद सलावत तो बंदा अली का आशिक यकीन कामिल होना चाहिए दुनिया आनी जानी है 50 साल की अगर उम्र होगी ना समझो सारी जिंदगी गली बैठे हुए हो मान लो अली को क्योंकि मानना पड़ेगा आज के फजाइल अच्छे ना लगे यही अली के फजाइल अच्छे तब जुमला कहना चाहता हूँ तब मुख्तियार ने ना गुरमला का सर काटा जनाब अली असगर की वालदा बीबी उमर जब असगर शहीद हो गया ना सकीना जिंदान रह गई हुसैन का लाशा धूप में पड़ा इस शहजादी ने कसम उठाई थी कि कभी भी छांव में नहीं बैठूंगी या है करके जो रस्म सारे ज़्यादा पियन शबियां पियन खुशकिस्मत हो बड़ा रूहानी माहौल बीबी ने कसम चाहती है सारी जिंदगी छांव में नहीं बैठूंगी ना ठंडा पानी पीऊंगी और खुदा की कसम बीबी ने कभी ठंडा पानी नहीं पिया मुख्तियार को पता था कि मेरी शहजादी धूप में बैठती है मुख्तियार ने हरमला का सर काटा सर काट कर और साथ में खत लिखा सईद सजाद को मेरी बीबी को कहे मैंने असगर के कातिल को कत्ल कर दिया है अब आप छांव में बैठ जाए
اور ٹھنڈا پانی بھی پیے. سید سجاد کے پاس جب مختار کا قاصد ہے نا تو سید سجاد نے وعدہ کیا میں بی بی کو کہوں گا کہ چھاؤں میں بیٹھے. میں وعدہ لے کر سید سجاد آئے بی بی کے پاس آ کر کہتے بی بی مبارک ہو. تو میرے باپ رو کر کہتے میرا اصغر زندہ ہو گیا ہے. میرا اصغر واپس آ گیا. کہتے اصغر واپس نہیں گا. پھر کہو کیا ہوا کہ اصغر کا قاتل مارا گیا ہے. بی بی نے کہا شکر ہے لیکن میرا اصغر تو واپس نہیں آیا. اصغر کا قاتل مارا گیا. میں نے مختار سے کہا ہے کہ جب وعدہ ہو گیا بی بی کو میں چھاؤں میں بٹھاؤں گا اور ٹھنڈا پانی بھی پلاؤں گا. اتنا کہنا تھا. یہ بی بی رونے لگی. رو کر پوچھتی ہے ایک بات بتا تو آنکھوں سے خون کیوں بہاتا ہے؟ تو اس لیے بات ہو کہ بی بی دربار میں چلی گئی. کیا تو خون بہانا روک سکتا ہے؟ کہ میں نہیں روک سکتا. کہ مجھے بتاؤ میں کیسے چھاؤں میں بیٹھوں میرے حسین کا لاشا دھول میں پڑا رہا. میرا اصغر 3 بار ذبح ہوا. میری سکینہ زندان میں رہ گئی. سجاد میں کبھی بھی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی. سید سجاد کہتے بی بی تو چھاؤں میں آ نہیں تو امام بن کے حکم دوں گا. بی بی رو کر کہتی ہاتھ باندھ کر کہتی امام بن کے حکم نہ دینا. میں حسین کی لاش میں وعدہ کر کے آئی تھی کہ ساری زندگی دھوپ میں بیٹھوں گی. کہ نہیں بی بی تجھے چھاؤں میں بیٹھنا پڑے گا. یہ سید سجاد نے بی بی زینب کو بلایا. کبھی بھی قریب آئے. بی بی زینب قریب آئی کہ پھوپھی آپ ام رباب کا دائیں بازو تھامیں. ام رباب کا دائیں بازو تھامیں. خود سید سجاد نے ام رباب کا بائیں بازو تھاما. اب کہا کہ بی بی کو اٹھائے. اور تاریخ میں لکھا ہوا کہ سید سجاد اور بی بی زینب نے 9 مرتبہ بی بی کو اٹھایا. میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا. 9 مرتبہ بی بی کو اٹھایا. 9 مرتبہ بی بی نیچے گری. جب 10ویں مرتبہ اٹھایا نا تو بی بی کا ایک قدم چھاؤں میں تھا ایک قدم دھوپ میں تھا. یا بی بی ایک دفعہ کربلا کی جانب منہ کرے گا تو حسین میں تیرے سے وعدہ کر کے آئی تھی میں وعدہ نہیں توڑنا چاہتی. اتنا کہنا تھا. یا زینب نے دیکھا بی بی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بی بی کے چہرے کا رنگ بدلنا تھا. یا سید سجاد دوبارہ اٹھایا. یا زینب روئے گا یہ سجاد چھوڑ دے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور بی بی دنیا سے چلی گئی ہے. اصغر کی ماں کی عادت تھی کہ کربلا کے بعد جب زندان میں تھی یہ بی بی زندان میں تو آدھی رات کے وقت شہزادی زینب فرماتی ہے آدھی رات کے وقت بی بی اپنے پلو کو کھولتی تھی. اس میں سے کچھ چیزیں نکالتی تھی. ایک کونے میں جا کر ان چیزوں کو دیکھ کر تھارے مار کے روتی تھی. ایک دفعہ زینب نے پوچھا بی بی یہ کیا چیزیں نکال کر روتی رہتی ہے؟ بی بی رو کر کہتی ہے زینب مجھ سے دوبارہ نہ پوچھنا. میں منت کرتی ہوں تو میری بڑی سردار ہے. میں تیری کنیز جب مر جاؤں گا میرا پلو کھول کے دیکھ لینا. جب مر جاؤں میرا پلو کھول کے دیکھ لینا. ماتم کر کے جملہ سنے گا. جب مر جاؤں میرا پلو کھول کے دیکھ لینا. جب ام رباب دنیا سے چلی گئی شہزادی زینب نے سید سجاد کو بلا کر سجاد قریب آ ذرا رباب کا پلو تو کھول دیکھ تو صحیح اس میں ہے کیا جسے کھول کر یہ ساری رات روتی رہتی تھی. اب جو بی بی زینب نے بی بی رباب کا پلو کھولا تو چیخ مار کے سجاد کو کہتی یہ دیکھ اصغر کے جھولے کے جلی ہوئی لکڑیاں ہیں اور سکینہ کا چلا ہوا کرتا ہے جسے لے کر رباب ساری رات روتی رہتی تھی.